بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وبعد سنقرئک فلا تنسا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، حق تعالی جل شانہ عما نوالہ نے آسمان سے روئے زمین پر، رسولوں پر، انبیاء کرام پر بتوسط حضرت جبریل امین اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور ان کتابوں میں سب سے زیادہ عظیم الشان کتاب وہ ہے جس کو قرآن مجید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو آخری وحی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور سب سے طاقتور فرشتے کے ذریعے سے بھیجا گیا ہے، اور تمام انبیاء کرام، رسل عظام، اولو العزم من الرسل میں سب سے زیادہ شان و شوکت والے اللہ کے حبیب رحمت للعالمین پر نازل کیا گیا۔ قرآن کریم اللہ تعالی شانہ کا محبوب کلام ہے، حق تعالی شانہ کی صفت ہے، اللہ تعالی شانہ کی ذات، اللہ تعالی شانہ کی صفات وہ لا فانی ہیں، دائمی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم جو اللہ کا کتاب ہے وہ بھی لا فانی ہے، باقی ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں نبیوں اور رسولوں کو معجزے عطا فرمائے، وہ معجزے ان نبیوں اور رسولوں کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، لیکن قرآن کریم ایک ایسا زندہ، درخشندہ، تابندہ معجزہ ہے کہ جو آج بھی اسی آوتاب کے ساتھ، اسی شان بان کے ساتھ ہمارے اور آپ کے درمیان حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں حق تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب سے یہ فرمایا، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد نہیں ہیں، بلکہ استاد براہ راست حق تعالی شانہ کی ذات ہے۔ جبرائیل امین کو پیغام رساں بنا کر، قاصد بنا کر پیغام پہنچانے کے لیے، وحی ادھر سے ادھر لے کر جانے کے لیے استعمال کیا گیا، اختیار کیا گیا، اور یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے یہ عظیم موقع ان کو عنایت فرمایا گیا۔ تو قرآن کریم جب نازل ہوا کرتا تھا تو رسول پاک علیہ السلام بھی آیتیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دہراتے تھے۔ جس طرح پہلے زمانے میں عام طور پر ایسا ہوا کرتا تھا کہ بڑی بوڑھی یا عورتیں چھوٹے بچوں کو جب سودا سلف سبزی وغیرہ لینے بھیجا کرتی تھیں، دو چار چیزیں بتلا دیتی تھی، فلاں چیز اتنا آنے کی، اتنے پیسے کی، یہ لے کر کے آنا، اور ادھ پا لے آنا، ایک تولہ لے آنا۔ تو وہ بچے سامان لینے جب جاتے تھے تو پورے راستے سے دہراتے ہوئے جاتے تھے تاکہ وہ بھول نہ جائیں، کوئی چیز رہ نہ جائے، اسے تکرار کرتے ہوئے دہراتے ہوئے جاتے تھے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی بچے سے کوئی کام کروانا ہوتا تو اس سے کہنے کے بعد کہتے ہیں ہاں کیا کہو گے، کیا کہو گے، اس سے دوہر پاتے تھے تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ قرآن کریم کی آیتیں جب نازل ہوتی، یہ جبرائیل علیہ السلام جب پڑھ کر کے آپ علیہ السلام کو سناتے تو رسول پاک علیہ السلام بھی اس کو پڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ذہن سے نکل جائے، اس کو پڑھتے تاکہ اعادہ ہو جائے، دوہرا لیا جائے، وہ محفوظ ہو جائے، بھول نہ جاؤں۔ اور اس پڑھنے کے اندر ظاہر بات ہے کہ ایک پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور سننے والا ساتھ ساتھ دہرائے گا تو اس کو کچھ عجلت سے اور جلدی سے کام لینا پڑے گا، اس لیے کہ سنانے والا وہ ایک ایک آیت پڑھنے کے بعد رک نہیں رہا۔ جس طرح پڑھانے والے اساتذہ ایک آیت پڑھا کر کے استاد خاموش ہو جاتا ہے، اب طالب علم وہ سناتا ہے، لیکن وہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ جتنی بھی آیتیں ایک ساتھ نازل ہونی ہیں حضرت جبریل امین سبھی پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام
جب قرآن کریم کی آیتوں کو دہراتے تھے تو عجلت سے جلدی سے کام لینا پڑتا تھا، اس لیے کہ اتنی دیر میں وہ دوسری آیت سنا دیا کرتے تھے۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اللہ تعالیٰ شاعروں نے وحی بھیجی، آپ عجلت سے کام نہ لیں، جلدی کی کوئی بات فکر نہ کریں، آپ مطمئن رہیں جو قرآن کریم آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اس کو کبھی نہ بھولیں گے، کبھی نہیں بھولیں گے، اسی لیے کہا گیا اس کو فی لوح محفوظ۔ تو قرآن کریم جو نازل ہوا یہ بہت ہی اہمیت کے ساتھ نازل ہوا، اور پڑھنے کے اندر اس میں حروف کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ زبر، زیر، پیش، مد تک کے اندر، سکون اور ادغام کے اندر بھی زرائی کے دانے کے برابر عشر اشیر بھی تھوڑا سا آگے پیچھے نہ ہوا جائے، پس و پیش نہ ہو، یہ کا خیال رکھا جا رہا تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ عجلت سے کام نہ لیں، ہم محفوظ کر دیں گے، قرآن بھولیں گے نہیں، مطمئن رہیں، آپ تو سنتے رہیے۔ قرآن کریم جو پہلے زمانے میں عام طور پر خواتین کے ذریعے پڑھوایا جاتا تھا یا ناظرہ بعض حضرات پڑھا دیا کرتے تھے، وہ تجوید کے اعتبار سے بہت کمیوں والا ہوا کرتا تھا، پڑھنا پڑھانا کمی تجوید کے اعتبار سے، حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے۔ آج کل الحمدللہ یہ بہت بڑا پروردگار کا ہم پر اور آپ پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نے ہم لوگوں کو ایسے اساتذہ مدرسین مہیا فرما دیے کہ جو عام ناظرہ نہیں ہیں بلکہ وہ باضابطہ باقاعدہ دینی مدارس سے تحصیل علوم کرنے کے بعد تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ کر کے اور پھر تجوید کے ساتھ پڑھا رہے ہیں۔ ان مدارس میں سے جو شہر جے پور میں چل رہے ہیں، الحمدللہ کہ آپ کے محلے کا یہ ادارہ بھی انگلیوں پر جو چند گنے چنے ہیں ان کے اندر آج شمار ہوتا ہے۔ یہ میں بلا کسی تعلق کے مسجد کے اندر کہہ رہا ہوں، جس کا کہ مجھے تجربہ ہے، مشاہدہ اور معائنہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب شروع میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو اس وقت میں وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو آج ہمیں اور آپ کو ہیں۔ اس دور میں ایک ایک آیت لکھنے کے لیے، دو آیتیں لکھنے کے لیے ہرن کی جھلی لائی جاتی تھی اور اس کے اوپر کسی طرح لکھ کر کے اس کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ آپ خیال فرمائیے کہ اگر اپن قرآن کریم ہرن کی جھلی پر لکھنے لگے تو اپنے کو کتنے ہزار ہرن چاہیے، اور ویسے ہی اس کا مہیا کرنا ہی خیر قانون ممکن نہیں ہے۔ تو اس دور میں درختوں کی چھال لا کر کے اس کے اوپر کچھ آیتیں، کچھ حروف لکھے جاتے تھے، اس کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ لکڑیوں کے اوپر لکھ کر کے محفوظ کیا جاتا تھا، کئی پتھر کے اوپر لکھ کر کے محفوظ کیا جاتا تھا۔ آج اپن اگر پتھروں پر محفوظ کر کے لکھنے لگے تو ہمیں اور آپ کو بڑے بڑے ہال چاہیے اس ایک قرآن کریم کو نفس کو رکھنے کے لیے۔ آج پروردگار نے اتنی سہولیات مہیا فرما دی کہ وہ قرآن کریم 2 گتوں کے درمیان ایک جلد کے اندر مکمل سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک ہم طلبہ کے اور ہمارے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 2.5 سال کے اندر پڑھی۔ آج ہم اور آپ جو بچوں کو پڑھوا رہے ہیں، یہ پڑھوانا بھی ایک مستقل خدمت ہے۔ عام طور پر پڑھنے کے لیے فضائل ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہ طالب علم جو قرآن ختم کر رہا ہے اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، کرامت کا اعزاز اور خلق سے نوازا جائے گا، سفارشیں ہوں گی۔ لیکن وہ حضرات جو خود براہ راست پڑھنے والے طالب علم نہیں ہیں، پڑھانے والے وہ استاد اور مدرس نہیں ہیں، بلکہ وہ پڑھوانے والوں میں ہیں، وہ کسی بھی طریقے سے ادارے کو، مکتب کو، مدرسے کو چلوا رہے ہیں، اس کے اندر مشورے دے رہے ہیں، اس کے اندر وہ خود حاضر ہو کر کے نگرانی بھی کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں اور دام درہم سخن حصہ بھی لے رہے ہیں، وہ حضرات ہیں پڑھوانے والے۔ یہ خدمت ہے، تو لہذا خدمت یہ اللہ تعالی شانوں کو بہت محبوب ہے۔ ہر کے خدمت کر وہ مخدوم شد، ہر کے خدرہ دید وہ محروم شد۔ جس نے خدمت کی وہ مخدوم بنتا ہے،
جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے خدمتگار پیدا فرماتا ہے، اور جو اپنے آپ کو دیکھنے میں لگا رہ گیا تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ جو حضرات پڑھوا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، ان تمام حضرات کو اتنی عظیم الشان خدمات انجام دینے کے باوجود یہ خیال فرمانا چاہیے کہ منت منع کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت عظم شناس کے باخدمت گزاشت۔ یعنی اس شعر میں یہ بتلایا گیا ہے، یہ محمود غزنوی سے ایاز نے کہا، ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم بادشاہ سلامت کی خدمت میں لگے ہوئے ہو تو اکڑ پیدا مت کر لینا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو بادشاہ کی خدمت کر رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ یہ بادشاہ سلامت کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لیا اور چن لیا۔ تو ہم لوگوں کو اس کے آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر تمام مساجد ماشاءاللہ، لیکن سب سے زیادہ فضیلت اور برتری والی مسجد حرام، مسجد نبوی، پھر فلسطین کی مسجد اقصی بھی ہے اور مساجد بھی ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ اہمیت والی، وہاں کے متولی، وہاں کا متولی اپنے آپ کو صدر نہیں کہا کرتا، وہ کہتا خادم الحرمین شریفین، یعنی وہ اپنے آپ کے لیے الملک اور السلطان جیسے الفاظ کے اندر وہ محبت، عقیدت، عظمت نہیں سمجھتا جو خادم الحرمین شریفین میں سمجھتا ہے، یعنی خدمت گزار۔ لہذا میں کئی مرتبہ اس بات پہ بھی غور کرتا ہوں کہ مکاتب مدارس بہت سے چل رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، کیا اسباب ہے ظاہری اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ شاہنوں نے اس ادارے کے اندر ایسی رونق اور برکتیں اور اس کا فیض اتنا عام فرمایا کہ دور دراز کے محلوں سے لوگ باغ اپنے بچوں کا داخلہ کرانے کے لیے سفارشیں کراتے ہیں اور تمام اصولوں کو ماننے پر راضی و آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ مجھے ان اسباب ظاہریہ میں سے یہ بھی لگا کہ یہاں منتظمین حضرات صرف پیسہ خرچ کر کے دور سے کام نہیں چلا لیتے، بنفس نفیس امتحانات کے موقع پہ، پروگراموں کے موقع پہ وہ خود حاضر ہوتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانوں نے اس کے اندر بھی بہت محبت رکھی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ حضرات جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، وہ طلبہ جنہوں نے تحفیظ القرآن اس ادارے میں رہ کر کے کیے اور ناظر قرآن کریم یہاں پر ختم کیے۔ ابھی مجھے مولانا محترم فرما رہے تھے ایک طالب علم سے متعلق کہ اس کی گفتگو کے اندر لکنت بھی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ تعالیٰ شاہ نے اس معجزے کا اظہار فرمایا کہ وہ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ مجھے یاد آیا 3-4 سال ہوئے ہیں، ٹوک میں قاری سلیم اللہ واصف قاری صاحب تھے، ان کی عمر 84 سال تقریباً تھی، 90 سال عمر پر تقریباً ہوئی ان کی۔ وہ یہ بتلاتے تھے ان کی گفتگو متاثر ہو گئی تھی، ان کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے، ان کا سننا بند سا ہو گیا تھا، ان کو لکھ کر کے سلیٹ کے اوپر دیا جاتا تھا، اور جب وہ بولتے تھے کچھ لفظ مشکل سے سمجھ میں آتے تھے، وہ بھی بیٹا پوتا سمجھتا تھا، وہ بتلاتا تھا، لیکن انہوں نے ہمیں مستقل پورا رکوع پڑھ کر کے سنایا۔ آپ نے پورا رکوع پڑھ کر کے تجوید اور قرات کے ساتھ سنایا، بہت بڑے قاری تھے وہ، باتیں تو کی نہیں آ رہی قرآن پاک میں۔ میری تعزیت بہن قریب کے ملک میں کراچی میں رہی، آخر دور کے اندر یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنے بیٹے کو بات کو پہچان نہیں پاتی تھی، تو کون ہے اس کو، اچھا میں بیٹا کون سا نام بھول جاتے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ ان کے ایک بیٹے کراچی میں شیخ الحدیث ہے 25-26 سال سے، ایک بیٹے ان کے دبئی کے اندر بہت بڑے عہدے پر فائز ہے۔ جب وہ آتے ہیں وہ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھ سے قرآن پاک سن لے تھوڑا سا، 4-4 5-5 پارے سنا دیتی۔ یعنی ویسے تو یادداشت کا عالم یہ ہے کہ یہ بھول رہی ہے کہ اس بیٹے کا نام کیا ہے اور اس بیٹے کا نام کیا ہے، لیکن قرآن کریم یہ بھی بزرگوں نے تجربات میں لکھا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے رہنے والے کا دماغ سٹیاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ بہت مبارک فرمائے اور اس ادارے کے فیض کو عام سے عام فرمائے، اور اساتذہ مدرسین جس خلوص، محبت، استقامت، استقلال، دل جمعی اور دل سوزی کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں، اور آپ حضرات کرام یہ کام اساتذہ سے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ شانہ ہر طرح کے خیر اس کے اندر شامل فرمائے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رحمتنا ويا خالق أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اشف عاهاتنا واقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اے رب کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب کو ایمان کامل یقین صادق نصیب فرما. اے رب کریم اس ادارے کو دن دوری رات چوگنی ترقیات نصیب فرما. اے رب کریم جن طلباء عاجزین نے ختم قرآن کریم کیا ہے ان کو مقبول فرما. اے رب کریم ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کو توفیق نصیب فرما. اس کے نشر و اشاعت میں حصہ لینے کو توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار مظلومین کی نصرت اور حمایت فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما. اے رب کریم تمام مساجد کی، مدارس کی، دینی مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم اعدائے دین کے شرور و فتن سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. اے رب کریم حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. شریر کی شرارت سے حفاظت فرما. فتین کے فتنے سے حفاظت فرما. خلل انداز کی خلل اندازی سے حفاظت فرما. اے رب کریم جو مانگا ہے اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے صلہ استحقاق اس کے لیے بھی اپنے فضل و کرم سے فیصلے صادق فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.